ایک صاحب آئے، پیٹ کے درد کی شدت تھی، ان کو تکلیف تھی، کئی مرتبہ آئے تھے، پانی دم کر کے بھی لے گئے، تعویذ بھی لے کر کے گئے۔ چند دنوں کے بعد بگڑے ہوئے تیور تھے اس بندے کے، ملاقات ہوئی تھی تو پتہ چلا کہ پیٹ کا درد صحیح ہو گیا ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا کیا حالات ہیں؟ کہا کہ بس میں سب چھوڑ دیا، ایک جگہ جا رہا ہوں، فلاں جگہ۔ کیا ہے؟ کہا وہ ایک پوجا کرنی رہتی ہے گوبر کو رکھ کر کے۔ کہا کر رہا ہوں۔ یہ کہاں سے آئی تمہارے اندر چیز؟ اس نے کہا فلاں بابا تھے، انہوں نے ایک لیکوڈ دیا پینے کے لیے، پیٹ درد صحیح ہو گیا۔ کہا کیا لیکوڈ دیا تھا؟ کہا آپ برا مانیں گے حضرت۔ میں نے کہا کیا چیز دیا پینے کے لیے؟ کہا گائے کا پیشاب۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی شو دا نورین شو۔ اس ویڈیو کو ان بھکتوں کو دیکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو لوگ اپنی مرض کی دوا بتاتے ہیں گائے کے موتر کو، گو موتر کو، ان کو آج جواب ملنے والا ہے۔ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ روز گو موتر پیتے ہیں، ان سے ان کی بیماری دور ہو جاتی ہے، پیٹ کا درد ہو یا پھر لیور کی کوئی بھی پرابلم ہو۔ تو آج اس ویڈیو کو ان ان بھکتوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے ان ان بھکتوں کے لیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ ایک صاحب آئے، پیٹ کے درد کی شدت تھی، ان کو تکلیف تھی، کئی مرتبہ آئے تھے، پانی دم کر کے بھی لے گئے، تعویذ بھی لے کر کے گئے۔ چند دنوں کے بعد بگڑے ہوئے تیور تھے اس بندے کے، ملاقات ہوئی تھی تو پتہ چلا کہ پیٹ کا درد صحیح ہو گیا ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا کیا حالات ہیں؟ کہا کہ بس میں سب چھوڑ دیا، ایک جگہ جا رہا ہوں، فلاں جگہ۔ کیا ہے؟ کہا وہ ایک پوجا کرنی رہتی ہے گوبر کو رکھ کر کے۔ کہا کر رہا ہوں۔ یہ کہاں سے آئی تمہارے اندر چیز؟ اس نے کہا فلاں بابا تھے، انہوں نے ایک لیکوڈ دیا پینے کے لیے، پیٹ درد صحیح ہو گیا۔ کہا کیا لیکوڈ دیا تھا؟ کہا آپ برا مانیں گے حضرت۔ میں نے کہا کیا چیز دیا پینے کے لیے؟ کہا گائے کا پیشاب۔ کہا پی لیا تم نے؟ کہا پیا، پیٹ کی درد کی شدت تھی۔ اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ میں پوجا کرتا ہوں۔ یہ ہے عزیزان گرامی وقار، شیطان ابلیس لعین ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تمہاری بیماریوں کو سن کر کے دکھائے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر تمہاری بیماریوں کے اوپر پردہ ڈال کر کے دکھائے تاکہ تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے، تم یہ سوچنے لگ جاؤ کہ نہیں یہاں سے شفا ملتی ہے۔ ایمان والا وہ ہے جو ایوب علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے، کہ بدن میں پورے کے پورے چھالے پڑ جائیں، جسم کٹ جائے، تب بھی ایوب علیہ السلام کا ایمان یہ تھا کہ شفا میرا مولا ہی دے گا، شفا میرا اللہ دے گا۔ ہر چمکنے والی چیز، ہر سامنے دکھنے والی چیز کے اوپر ایمان لانا ضروری نہیں میرے عزیزوں۔ اس کی سیم ایسی مثال دیکھ لیں، میجورٹی لوگوں کی آج کون سے ہاسپٹل جاتی ہے، کون سے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرتی ہے، سب کو معلوم ہے۔ بیچارے آج بی ایچ ایم ایس اور بی یو ایم ایس والوں کی بھی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ لوگ بھی ایلوپیتھک ہی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، ان کی فیلڈ نہیں ہے۔ وہ بی ایچ ایم ایس ہیں، بی یو ایم ایس ہیں، بی ایچ ایم ایس والے ہومیوپیتھک ان کو کرنا چاہیے، پریکٹس کرنا چاہیے، بی یو ایم ایس والوں کو یونانی کرنا چاہیے، بی ایم ایس والوں کو آیورویدک کرنا چاہیے، لیکن وہ سب چھوڑ چکے، گولیاں یہی دیں گے، تم کو ڈولو چاہیے ڈولو لے لو۔ وجہ کیا ہے؟ یہاں کوئک صحیح ہونا، فوراً صحیح ہونا، یہ چمتکار ہے ایلوپیتھک ڈاکٹروں کا۔ ان ڈاکٹروں نے ابھی گولی دی، شام میں بخار چلی گئی، رات کو گولی کھا کے سوئے، صبح تک سردی ختم ہو گئی۔ تو انسان کو ایسا چاہیے آج کے زمانے میں۔ یہ اس طرح کی خواہش تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گی۔ کیوں میرے عزیزوں؟ انہی ڈاکٹروں سے پوچھ لینا جنہوں نے آپ کو فوراً صحیح کر دیا ہو، ایک دن میں صحیح کر دیا ہو۔ ایک بیماری کو صحیح کر کے وہ 4 بیماریاں سائیڈ ایفیکٹ میں ڈال کے بھیجتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ ہر ایک دوا کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، یہ خود ایلوپیتھک پورا مطلب جو پینل ہے وہ خود کہتے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں بی یو ایم ایس ہیں، اور اس کی تھوڑی بہت ہمیں شدھ بدھ ہے یونانی دوائیوں کی۔ میری ان سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھی لائن ہے، اس کو آپ امپروو کریں، ان دواؤں کو اور لائیں۔ تو انہوں نے کہا کیا کریں حضرت، بات ایسی ہے کہ ہمارا اثر دیر سے دکھاتا ہے اور لوگوں میں اتنا صبر نہیں ہے۔
وہ اسی چیز کی طرف جاتے ہیں کہ جمعہ کو گولی کھائیں سنیچر کو فٹ ہو جائیں، ایک دن کا ان کو چاہیے. اسی لیے ہم نے خود اپنی لائن چھوڑ دی ہے، پریکٹس اس پر کر رہے ہیں، دوائیاں وہی دے رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار، یہ چیز زندگی میں بھی ہو رہی ہے، ہمارے زندگی میں بھی. بنی اسرائیل نے وہاں پر دو معاملات تھے. ایک طرف ہارون علیہ السلام ہے جو کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے اور اس کی بڑی طاقت ہے، نہیں مان رہے تھے ان کی بات. کس کی طرف گئے؟ وہ سامری کی طرف، کیونکہ وہ دکھا رہا تھا، بچڑے کو بولنے کے قابل بنا کر کے لوگوں کے سامنے لائف دکھا رہا تھا، اس کی طرف چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر لائف دکھنے والی چیز حقیقت نہیں ہوتی. ایمان کو اپنے سنبھالو. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، ان قریب دجال کے زمانے کا آنے کا زمانہ قریب آ چکا ہے. دجال کے آنے کا زمانہ ان قریب ہے. وہ اس سے بھی بڑے چمتکار دکھائے گا. تب آپ کیا کریں گے؟ اسے خدا کہہ دیں گے؟ وہ زمین سے سبزے اگا کر دکھائے گا، بارش برسا کر دکھائے گا، کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دے گا. یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ لوگوں کا عقیدہ ڈاواڈول ہو جائے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے ایمان اتنا مضبوط رکھو. میں نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ ہے، اور میرے نبی نے فرمایا وہ ایک ہے، میں ایک ہی خدا مانتا ہوں، اور اس سب سے بڑا طاقت والا ہے، وہ بھی میں تسلیم کرتا ہوں. یہ عقیدے ایسے ہیں جو غائبانہ طور پر تمہیں کوئی بھی طاقت ہلا نہ سکے. تھوڑی سی گولیاں تمہیں پریشان نہ کریں. تمہارے بچوں کی بیماری میں کسی نے اگر ہاتھ رکھ کر کے صحیح کر دیا تو اس کی طرف یہ نہ سمجھ لو کہ یہی سب سے بڑا شفا خانہ ہے. نہ، شفا اللہ ہی کی طرف سے ہے. اب یہاں بات جو چل رہی تھی بچڑے کی، اس میں اور ایک بات، دو چیزیں میں نے ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام کا جو اتنا گیپ تھا، یہ قوم میں گمراہی پیدا کر دیا. دوسری چیز یہ ہے کہ قوم کی عادت یہ ہے کہ وہ چمتکار کو دیکھ کر کے فوراً گرویدہ ہو جاتی ہے. ایسا آپ نہ کریں، آپ نہ کریں. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب عالم دین یہ کہہ دے کہ آپ فلاں عمل کریں آپ کو جنت ملے گی، آپ یہ سوال نہ کریں ابھی دکھاؤ کیسی ہے جنت. یہ تو بنی اسرائیل کا سوال ہوا. آپ یہ کہیں ٹھیک ہے میں صبر کرتا ہوں، میری موت کے بعد تو جنت ملے گی انشاءاللہ. ایمان والے کی یہ عادت ہونی چاہیے. صحابہ نے کبھی ایسا سوال نہیں کیا حضور آپ جنت کے تذکرے اتنے کرتے ہیں، ایسی ہے ویسی ہے، کبھی دکھاتے نہیں آپ؟ نہیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یقین تھا اگر نبی نے فرمایا تو ملے گی ضرور. ہر ایمان والے کے بھی یہی عقیدہ ہو. تیسری ایک بہت بڑی چیز اس کے اندر جو ملتی ہے، سامری نے بچڑے کو بولنے کے قابل کیسے بنایا تھا؟ واقعہ میں نے بتایا، جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھایا تھا اس نے، اور وہ لا کر بچڑے کے منہ میں ڈال دیا تھا. بچڑا کون سا؟ میٹل کا، سونے چاندی سے پگھلایا ہوا، اور بولنے لگا تھا، بولنے لگا تھا. تو میرے عزیزو یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں. یہاں جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کی مٹی میں اتنی تاثیر ہے کہ میٹل کا بچڑا بول سکتا ہے، تو خاک پائے رسول میں کتنی طاقت ہوگی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں قدم رکھیں کیا اس میں تاثیر نہیں ہو سکتی؟ اسی لیے تو مدینے کی مٹی کو خاک شفا کہا جاتا ہے. کیوں؟ خاک شفا کا مطلب ہے شفا دینے والی مٹی. یہ مٹی میں شفا کہاں سے آئی؟ اس لیے کہ قدم رسول اللہ کے پڑے ہوئے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم پاک. اب آپ اندازہ کریں ایک بے جان چیز کو بولنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے، تو جو گونگے ہیں بول نہیں سکتے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی تبرک انہیں دے دیا جائے تو انشاءاللہ ان کی زبان بھی کھل جائے گی، زبان کھل سکتی. بے جان بچڑا بول سکتا ہے تو جس کو آلریڈی زبان ہے، تتلاتا ہے، ہکلاتا ہے، منہ مبارک کا پانی پلایا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل جو بھی تبرک ملے اسے پیش کیا جائے. میرا یقین ہے انشاءاللہ اللہ اسے اس کی برکت سے شفا ضرور عطا کرے گا. یہ چیزیں تھی بچڑے کی. یہ جو بچڑے کا تذکرہ آیا ہے وہ یہ ہے. اچھا اب ایک چوتھی بات، لوگ ایسی پوجا میں لگ گئے اس بچڑے کی کہ چھوڑتے نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام نے منع کیا تب بھی نہیں چھوڑ رہے تھے. اچھا لوگوں کو قتل کیا گیا، پورے نہیں مرے، دن بھر قتل عام اتنا ہوا کہ وہ ختم نہیں ہو رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف فرمائی، کیا بھی ان کو چھوڑ دیا جائے. تو جو بچے تھے توبہ کر چکے تھے، سچے ایمان والے تھے،
لیکن کئی سالوں تک وہ محبت ان کے دل سے جاتی نہیں تھی بچڑے کی، چونکہ وہ بار بار دیکھ رہے تھے بچڑا جو بھی بولتا ہوگا وہ دماغ میں بار بار آ جاتی تھی. تذکرہ کرتے کرتے اچانک بچڑے کی بات کر جاتے تھے، کہہ رہے وہ بچڑا تو ہمارا ایسا تھا، بچڑا تو ویسا تھا. تو کچھ یادیں جلدی جاتی نہیں ہیں، تو گمراہی کی یادیں نکالنا یہ بہت اہم کام ہے. مثال کے طور پر برسوں پہلے آپ کوئی غلط کام کر رہے تھے، اب چھوڑ کر کے توبہ کر کے آ چکے ہیں، تو اب یہاں سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا دماغ میں خیال بھی نہ آئے. اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، تو جب تک وہ پورا نہیں نکالو گے آپ ایمان کے کمال کے درجے کو نہیں پہنچو گے. آپ کو معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت آئی، انہوں نے پوچھا کہ حضور ہمیں کچھ حکم دے دیں، ہم باہر سے آتے ہیں، بیچ میں ہمارے اور آپ کے ایک دوسرا دشمن قبیلہ ہے، ہم آ نہیں سکتے ہر بار، بس وہ 4 مہینے ہیں جس میں جنگ حرام ہے، اس میں ہم آتے ہیں آپ کے پاس. تو حضور نے ان کو حکم دیا 4 چیزوں کا، نماز کا، روزے کا، مال غنیمت کا، اور جہاد فی سبیل اللہ کا، اور ایک حدیث میں حج کا. اور پھر فرمایا میں 4 چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں، 4 چیزیں کبھی مت کرنا. وہ 4 چیزیں کیا تھی؟ نقیر، دبا، حنتم، مزیفت. یہ چیزیں 4 پیالوں کے نام حضور نے گنائے. کدو کو کاٹ کر کے بیچ میں سے گول ہوتا ہے، اندر کا مغز نکالیں تو کھٹوری بن جاتا ہے، اس کو سکھا کر کے عرب والے اس میں شراب ڈال کے پیتے تھے. لکڑی کا گلاس بناتے تھے، لکڑی گول کاٹ کر کے بیچ میں سے اس کا سب نکال کے ایک گلاس بن جاتا، اس میں شراب رکھتے تھے. یعنی بالکل وہ لوگ اوریجنل چیزیں، نیچرل چیزیں شراب کے لیے استعمال کرتے تھے. یہ 4 قسم کے پیالے ہیں جن کا تذکرہ میں نے ابھی کہا. حضور نے فرمایا یہ ختم کر دو، یہ پیالہ، لکڑی کا پیالہ، کدو سے بنایا ہوا پیالہ، وہ کلنگڑ سے بنایا ہوا پیالہ، یہ ختم کر دو. شراب کی بات نہیں ہے اس میں، پیالے ختم کرو، پیالے توڑو. گئے انہوں نے پیالے توڑ دی. اس میں حکمت کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں شراب تو چھوڑنا ہی تھا انہیں، لیکن وہ پیالے نہیں رکھنا ہے جس میں شراب پیتے تھے. وجہ یہ ہے کہ جب جب پیالہ دیکھیں کہ وہ شراب یاد آئے گی، اس میں ایسا پیتے تھے ہم. یہ اسلام ہے جو جڑ کو ختم کرنا چاہتا ہے. آپ ظاہر سی بات ہے اس بچڑے کو تو ختم کیا گیا، مار دیا گیا، لیکن حکم آیا کہ اس کا تصور بھی نہ آئے. ان کے دلوں میں وہ رچ بس گیا تھا بچڑا، جب دیکھو وہ بچڑے کا ہی تذکرہ کرتے تھے. اب اس طرح کے جو گمراہیاں آج تک لوگوں کے دلوں میں ہیں انہیں ختم کریں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا. ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریے گا.